اس کو آپ جیسے ٹورا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے، نئے نئے رنگ دیکھتا ہے، تو رنگوں کی کڑک جو ہوتی ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے، نئی نئی چیزوں کو دیکھنے کا جو اس کا ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ مختلف قسم کی پھر آوازیں سنتا ہے، جیسے گاڑیوں کے یا جانوروں کا وغیرہ یا دوسری چیزوں کی آوازیں ہوتی ہیں، یا گاڑیوں کے ہارن وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ مطلب جو نئی نئی چیز وہ دیکھتا ہے، نئی آوازیں سنتا ہے، ان چیزوں سے اس کی واقفیت ہوتی ہے، اس کا ڈر ختم ہوتا ہے، تو آپ کا تتر ایک دلیر ہوتا ہے اور پنجرے میں وہ ایڈجسٹمنٹ بنا لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے فائدے ہیں جی اس کو ٹورا دینے کے۔ باقی خوراک دینے کے میں نے آپ کو وہ فائدے اور نقصانات بتا دیے ہیں کہ گرم کس طرح کرنا ہے، ٹھنڈا کس طرح کرنا ہے۔ اچھا، سب سے مین پوائنٹ اس میں کالے تتر کی شوق میں اور کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے، سب سے مین چیز یہی ہے کہ مطلب تتر کو ٹھنڈا کرنا اور گرم کرنا۔ اگر آپ کا تتر بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ چپ ہو جائے گا، اگر وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تو پھر بھی چپ ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے اس کو تھوڑا سا مناسب طریقے سے گرم کرنا ہے۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگا لیں، مرغے ہیں، ڈکھنی تتر ہے، دوسری چیزیں، دوسرے پرندے ہیں، تو جیسے وہ گرمیوں میں آوازیں کرتے ہیں اسی طرح سردیوں میں بھی آوازیں کرتے ہیں۔ تو موٹا موٹا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا تتر جو ہے وہ سردیوں میں کیوں خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ سردیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو سردی لگ جاتی ہے۔ جیسے وہ تھوڑا سا ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈا موسم یہ شروع ہوتا ہے نظام سردیوں کے آمن، تو وہ مطلب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ مستی ختم کر جاتا ہے۔ تو جیسے گرمیوں کا موسم آتا ہے تتر گرم ہو جاتا ہے۔ گرم کیسے ہو جاتا ہے؟ گرم اسی وجہ سے ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ انسان مطلب پنکھے کے بغیر گرمیوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ گرمیوں میں آٹومیٹک گرم ہو جاتا ہے۔ تو بڑے شوقین کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کو گرم نہیں کرتے ہیں اور مطلب دوائیاں وغیرہ دے دیتے ہیں، ان کا تتر جلدی گرم ہو جاتا ہے، جلدی فٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ جلدی فٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آوازیں کرنی شروع کر دیتا ہے اور مستی بھی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک تتر کا کام ہوتا ہے بولنا، ٹھیک ہے، ایک تتر کا کام یہ ہوتا ہے بولنا، آوازیں کرنا۔ وہ مطلب قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک صلاحیت حاصل ہے، اللہ نے اس کو زبان دی ہے اور وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات آگے یہ ہے کہ اچھا ہوگا تو وہ اچھا بولے گا، اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ نارمل بولے گا، کم آوازیں کرے گا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ تتر کو بلانا۔ تو آپ اگر تھوڑا سا پہلا شوق کا یہ سٹیپ ہے، اگر تتر کو گرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، اس کو خوراکیں دینا، ٹورا دینا، اور یہ جج کرنا آپ سیکھ جاتے ہیں کہ کیا میں جو تتر اپنے ہاتھ میں پھرا رہا ہوں یہ پہلے سے گرم ہے یا یہ ٹھنڈا ہے، تو اس کے مزاج کو سمجھ جائیں، باقی اس شوق میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک اچھے استاد بھی بن سکتے ہیں، ایک شوقین بھی بن سکتے ہیں، اور بعد میں پھر فرینڈز جیسے جیسے بندہ تتر رکھتا ہے یا تتر تبدیل کرتا ہے یا ادلی بدلی کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی مناسبت سے انسان کو پھر تجربہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، اور تتروں کی نسلوں کے بارے میں بھی انسان کو علم ہوتا چلا جاتا ہے کہ کون سی نسل کا تتر اچھا ہے، کون سی نسل کا تتر ہلکا ہے۔ تو سندھی تتر بہت زیادہ اس میں اہمیت کے حامل ہیں، بہت اچھے تتر ہیں، تو اس کو آپ رکھا کریں اور اس کو پالا کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس شوق میں دھوکے کھائے ہیں، بہت زیادہ پیسوں کا ضیاع کیا ہے، بہت زیادہ وقت کا ضیاع کیا ہے۔ تو جب آ کر پتہ چلا ہے کسی سٹیج پر پہنچے ہیں تو بس یہی پتہ چلا ہے کہ تتر کو گرم کر دیں تو وہ آوازیں کرنی شروع کر دیتا ہے، تتر کو ٹھنڈا کر دیں تو آوازیں ختم کر جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے جنہوں نے بہت زیادہ گرم کیے ہوتے ہیں تتر ان کے بھی خاموش ہوتے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ ٹھنڈے کیے ہوئے ہوتے ہیں تتر ان کے بھی خاموش ہوتے ہیں۔ کئی دوست، کئی رشتہ دار، کئی ایسے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ مجھے تتر دے جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو فلاں بندے سے بولتا ہوا لیا ہے، تو بولتا ہوا یہ ہمارے پاس چپ ہو گیا ہے۔ تو یا تو ان کا تتر بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے یا بہت زیادہ تتر ان کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو بس جیسے اس کو بندہ 5 سے 10 دن اپنے پاس رکھتا ہے، پھر آتا ہے خوراکیں وغیرہ دیتا ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تتر ٹھنڈا ہے یا یہ تتر گرم ہے۔ اس کو پھر تھوڑا سا بندہ اس کا مزاج بنا کر اس کو بلائی پر بندہ شروع کرا لیتا ہے، اس سے بلائی۔ تو میں امید کرتا ہوں فرینڈز
کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو ثابت ہوگی، اور میں انشاءاللہ ایسی کالے تتر کو رکھنے، بلانے اور پالنے کے بارے میں ہر روز ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو انشاءاللہ اور بھائی جس کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی ہوتا ہے یا اس کو کسی قسم کی کوئی معلومات چاہیے ہوتا ہے تو وہ کمنٹ میں میسیج کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو رپلائی ملے گی، اور جو بھی اس کا مسئلہ پریشانی ہوگا اسی کے بارے میں اس کو بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے تتروں میں جو بھی کوئی کمی ہوتی ہے یا کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر سن کر آپ جو ہے اس کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، یہ کسی کو کوئی بھی بات بتانا، پرندہ ہے ایک پنجرے کا قیدی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔